ان حدیث میں موت کی تمنا کرنے کا جواز ہے، اور اس سے پہلے جن حدیث کا ذکر کیا کہ ان میں موت کی تمنا کرنے کی ممانعت ہے، یہ دو طرح کی حدیثیں آپس میں ٹکرا گئی، تعارض آ گیا۔ تو اس کے اندر جب تک آپ کسی صاحب علم کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تمام احادیث کو پڑھنے کے بعد، پھر آپ جو اس وقت کے صاحب رائے لوگ تھے، جو اہل علم لوگ تھے، جب تک ان کی رائے کو نہیں جانیں گے تو آپ لوگوں سے کہتے ہیں نا کہ دین اتنا بھی آسان نہیں کہ ہر بندہ اٹھ کر اس دین کی تشریح کرنی شروع کر دے، ہر بندہ دین بیان کرنا شروع کر دے، ہر ایرا غیرہ جو ہے وہ دین کو کہے کہ میں دین کا سکالر بن گیا، میں فلاں بن گیا ہوں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ دین کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے تمام احادیث کو پڑھنا ہے، پھر آپ کو ہر حدیث کے معاملے میں پتہ ہو کہ یہ حدیث کیوں وارد ہوئی، سرکار کا یہ فرمان کیوں ہوا، کیا اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، کو تطبیق کا قاعدہ آتا ہو، پھر آپ کو تعویل کا علم ہو، تعویلات کی کرنی آتی ہوں، آپ کو پتہ ہو جب قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا جائے، بظاہر ہمیں لگ رہا ہو، تو پھر اس کا کیسے اس کو حل کریں گے۔ حدیث کا جب آپس میں ٹکراؤ آ جائے تو پھر ان حدیث کا حل کیا ہے، تو یہ کبھی بھی وہ بندہ آپ کو حل نہیں بتا سکتا، وہ آپ کو فتنے میں تو ڈال سکتا ہے۔ جس نے اصول حدیث نہیں پڑھے، جس نے اصول تفسیر نہیں پڑھی، جس نے یہ علوم نہیں پڑھے، خالی اردو کی کتاب میں ترجمے والے قرآن پاک پڑھ کر جب وہ بیان کرے گا تو پھر اسی طرح وہ خود اپنے آپ کو بھی جہنم کا جو ہے ایندھن بنائے گا اور سننے والوں کو بھی جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اب دونوں طرح کی حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیں کہ ایک طرف موت کی تمنا کرنے سے، موت کی دعا کرنے سے منع کیا گیا، اور دوسری طرف خود سرکار دو عالم وسلم کی ذات پاک آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، قتل ہو جاؤں، اللہ کی راہ میں مجھے شہید کیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ مجھے شہادت کی موت آ جائے، سرکار کے شہر میں آ جائے۔ یہاں موت کی تمنا کی جا رہی ہے، پیچھے سرکار کے فرمان ہم نے پڑھے کہ آپ نے موت کی تمنا کرنے سے، موت کی دعا کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اب دونوں طرح کی باتیں ہمارے سامنے آگے، ان میں تو ٹکراؤ آ رہا ہے، ان میں تو تعارض آ رہا ہے، کیا کریں اس کا پھر؟ تو اس کے بارے میں پھر جب تک ہم ان ہستیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اخلاص کے ساتھ اور صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ، صاحب تقوی پرہیزگاری ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاص سے جو کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے، جن کا مقصد نہ شہرت تھا، نہ جن کا مقصد پیسہ تھا، نہ جن کا مقصد کوئی بہت بڑی جماعتیں کھڑی کرنا تھا۔ جس وقت وہ لوگ یہ کام کر رہے تھے اس وقت نہ انٹرنیٹ کا دور تھا، نہ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کا اور کوئی ذریعہ تھا کہ جناب یہاں بیٹھ کر بات کریں پوری دنیا کے اندر وائرل ہو جائے۔ انہیں نہ یہ لالچ تھا کہ ہمیں کوئی جانے، ہماری جو ویڈیو وائرل ہو جائے، بہت سارے لوگ ہمارے فالوور بن جائیں، یہ بھی ان کے اندر معاملہ نہیں تھا۔ وہ تو ویرانوں میں بیٹھ کر، بند حجروں میں بیٹھ کر، بند کمروں میں بیٹھ کر تحقیقات کے میدان میں پوری زندگی انہوں نے لگا دی، اور ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ چھوڑ گئے تاکہ ہم گمراہی سے بچ سکیں۔ ان کے خلاص زہد و تقوی کی برکت سے، ان کی محنت کی برکت سے آج ہر طرح کی باتیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم من چاہی تشریحات چاہتے ہیں، ہم اس بندے کی بات کو فالو کرتے ہیں جو بندہ ہمیں اچھا لگتا ہے، جو بندہ ہم نے اپنا معیار بنا لیا، ہم اس بندے کی بات کو لے کے چل پڑتے ہیں، وہ غلط ہے، صحیح ہے، وہ ایک تصویر کا ایک رخ پیش کر رہا ہے، دوسرا کر رہا ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ بھائی دین ہے، دین کے اندر خواہشات کی بات نہیں چلتی، دین کے اندر اپنی من مرضی نہیں چلتی، دین کے اندر آپ کی اپنی جو ہے پسند کی شخصیت کی بات کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ شریعت کا جو قاعدہ اور قانون ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، وہ چاہے ہماری طبیعت کے خلاف ہو، ہماری پسند کے خلاف ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ دین خالص اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کا نام ہے، اور ان بزرگان دین جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا کر ہمارے لیے سرمایہ چھوڑے، ان کی پیچھے چلنے کا نام ہے۔ جو ان ہستیوں کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں وہ کبھی بھی سرکار دو عالم وسلم کی قدموں تک نہیں پہنچ سکتے۔